9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالی سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3288 نمبر پر۔ اور یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے اہل موقف پر یعنی جو لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے غبار آلود لباس کے ساتھ، پراگندہ بالوں کے ساتھ میرے لیے آئے ہیں، یعنی ان کا لباس میلا ہو گیا، ان کے بال پراگندہ ہو گئے، لیکن یہ میرے لیے آئے ہیں۔ تو اس دن پہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ حج کرنے جائے یا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو، ان دنوں میں نیک اعمال کی حرص رکھنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جانتے ہیں اس دن کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اس دن پہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا تھا، اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا تھا۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی وہ اتنی بڑی خوشی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو قرآن مجید کی تکمیل اور دین اسلام کی تکمیل جمعہ کے دن پہ ہوئی اور عرفات کے میدان میں۔ یوں تو عشرہ ذوالحجہ کے سارے ہی دن بہت معتبر ہیں، لیکن عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 9 ذوالحجہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر اور غبار آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں ہے۔ اس 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر غبار آلود آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص گناہگار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حق العباد، بندوں کے حقوق یعنی یہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ روایت الترغیب کی ہے۔ یہ دن جب رحمتیں انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں،
جب اللہ کی بخشش انسانوں کا انتظار کرتی ہے، یہ دن ہے جن دنوں میں ایک انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ابن ماجہ اور الترغیب کی روایت میں ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں۔ آپ نے عرض کیا، خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر صبح کو آپ نے اسی دعا کو دہرایا تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت مسکرایا نہیں کرتے، آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔